یکم مئی کے حوالے سے پیغام یہ ہے، اخوانکم خولکم، جو مزدور ہیں، جو محنت کش طبقہ ہے، وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ فمن کان لہ اخوہ تحت یدہ، جس کے ماتحت ایسا بھائی ہو، تو اسلام نے قرآن و سنت میں مزدور کو بھائی قرار دیا ہے۔ یہ نہیں کہ سرمایہ دار کوئی اعلیٰ درجے کی چیز ہے، اس کو کوئی پریورٹی حاصل ہے، نہیں، بلکہ وہ کیا ہے؟ تمہارا بھائی ہے۔ اور جس کا یہ بھائی ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے ذلیل و رسوا نہیں کرنا چاہیے کہ یکم مئی جیسا کوئی واقعہ پیش آئے اور مزدور اپنے حقوق لینے کے لیے ان کو ایک مراحل سے گزرنا پڑے، نہیں، بلکہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ جس کا بھائی ہو، مزدوری کرتا ہو، محنت کرتا ہو، تو اسے کیا چاہیے؟ فرمایا فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، جو سرمایہ دار خود کھا رہا ہے مزدور کو وہی کھلائے۔ وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبِسُ، جو وہ خود پہن رہا ہے مزدور کو بھی وہی پہنائے۔ ایکویلٹی، ایک توازن ہونا چاہیے، آقا اور غلام کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی پیاری تعلیمات ارشاد فرمائیں، اور فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ، یہ جو غلام ہیں، ملازم ہیں، یہ جو مزدور ہیں، انہیں تکلیف نہ دو، ما یغلبہم، کسی بھی ایسے کام سے جو ان کی طاقت سے بڑھ کے ہو، ان کی کیپیسٹی سے بڑھ کے ہو، ان کی ایبیلٹی سے بڑھ کے ہو، اور اگر ایسا ہو فَإِنَّ كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، اور اگر تم انہیں ایسے کام کی تکلیف دو تو اس صورت میں اے سرمایہ دارو، اے جاگیردارو، اے کام لینے والے افسروں، تمہیں بھی چاہیے کہ تم اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے مزدوروں کے ساتھ ہیلپ کرا لو تاکہ ان کے کام میں ان کو دقت نہ ہو۔ تو دیکھیں کتنا پیارا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اور وہ اسلام ایسا آفاقی دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مزدور کو دیکھا جس کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ چھالے کیسے ہیں؟ اس نے کہا میں کدال چلاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، الکاسب حبیب اللہ، مزدوری کرنے والا مزدور، محنت کرنے والا محنتی، محنت کر کے حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اسلام اللہ کے نبی کے فرامین، اور تیسرا فرمان اللہ کے نبی کا یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اوتُ الاجیر اجرہ، مزدور کو مزدوری دے دو، کب دو؟ مزدور یہ نہیں کہ اپنے حقوق مانگنے کے لیے، اپنے حقوق مانگنے کے لیے وہ امریکہ میں صدائے احتجاج بلند کرو، اسے شکاگو کے روڈ کو بلاک کرنا پڑے، نہیں، بلکہ فرمایا اس کو مزدوری دے دو قبل ان یجف عرقہ، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے، اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دی جائے۔ تو دیکھیں کتنا پیارا اسلام ہے، کتنا پیارا دین ہے، اللہ کے نبی کے کیسے پیارے فرامین ہیں جس میں مزدور کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو انہوں نے بھی یہی ڈیسیژن لیا، پھر کام کو جانے لگے، لوگوں نے کہا آپ کام کو چلے گئے، حکومتی معاملات کون سنبھالے گا؟ انہوں نے فرمایا پھر گھر کا سرکل کیسے چلے گا؟ گھر کا سرکل بھی تو چلانا ہے، تو کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ مزدور کی جو تنخواہ ہے ابوبکر کی وہی ہوگی، یہ اسلام ہے۔ اور فرمایا اگر آپ کی تنخواہ پوری نہ ہو تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر ابوبکر کے گھر اس تنخواہ سے نہ چل سکیں تو میں مزدور کی مزدوری بڑھا دوں گا۔ یہ اسلام ہے، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں۔ اور قرآن پاک میں ایک واقعہ بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ایک بندے کے ساتھ معاملہ ہوا اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک بندے کو مکہ مارا، وہ پیسے پہلے سے ایسا تھا وہ بیچارہ چل پڑا اس دنیا سے ہی، تو موسیٰ علیہ السلام کو